میری مراد یہ تھی کہ مجھ پر اللہ نگراں مقرر ہے اور مقرر ہے، لیکن بیوی کی وہ سزا نہیں تھی کہ میں اس سے کہتا کہ میں تقوی کی بلندی کی وجہ سے اور اللہ کی رقابت، اللہ کی نگرانی کی وجہ سے میں مان نہیں لاتا ہوں کہ کہیں اس کے دل میں تقوی کے بارے میں کوئی بات نہ پیدا ہو جائے، اور کہیں وہ ہمارے کمزور مسلمانوں کو جو ہمارے مقابلے مال سے اتنے دور نہیں ہے جتنا میں دور ہوں اور کسی ملک سے کچھ لحاظ میں ہیں، یہ ان کو برا بھلا نہ کہنا شروع کریں۔ ان ساری باتوں سے بچانے کے لیے حضرت معاذ نے اس طرح بات کی جو ہم نے عرض کیا ہے۔ ہجرت بادیہ ابر وہ ہے، ہجرت بادیہ ابر کے مشورے میں آیا، مسجد کے مشورے میں اور ہفتے والے مشورے میں اور ماہانہ مشورے میں اور ضلع کے مشورے میں اور صوبے کے مشورے میں اور حلقے کے مشورے میں آیا، اور مشورے والوں نے ایک تقاضا رکھا اور وہ اپنے نظام کو اس نے بدلا، اپنے نظام کو بدل دیا، تقاضے پر اپنے نظام کو اندر بدل دیا کہ جو اپنے دنیاوی نظام کو بدلنے میں اندر کامیاب ہو گیا وہ ہجرت بادیہ پر ہے۔ وہ کس پر ہے؟ وہ ہجرت بادیہ پر۔ یہ دو سطحیں تھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں، اس کے نیچے جو کچھ ہے وہ کوئی سطح نہیں ہے، اس سے نیچے جو کچھ ہے وہ کوئی سطح نہیں ہے۔ یہ سطح تک پہنچنے کے لیے کوشش ہے، اللہ اسے قبول فرما کر ہمیں سطح تک پہنچاتا ہے، بس اس کی کوشش ہے کہ اللہ ہمارے اس تھوڑے سے وقت دینے کو جو سنت کے معیار سے کوئی سطح نہیں ہے اور سیرت کے معیار سے کوئی سطح نہیں ہے، اچھی طرح ہمارے دماغ کو درست کریں، لا یغرنکم باللہ الغرور، شیطان ہمیں دھوکہ نہ دے، یہ کوئی سطح نہیں ہے، مہینے کے 10 دن اور روزانہ کے 8 گھنٹے اور سال کے 4 یا 6 ماہ، یہ کوئی سطح نہیں ہے۔ یہ سطح تک پہنچنے کے ذرائع اور سطح تک پہنچنے کے لیے راستے ہیں، یہ کوئی سطح نہیں۔ ہمیں یہ بات اپنے آپ سے کہنی ہے اور ہر مسلمان سے کہنی ہے، اپنے آپ سے کہنی ہے۔ جیسے ابن رواحہ نے اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہا تھا، اے نفس تجھے اترنا پڑے گا، اے نفس تجھے اترنا پڑے گا، لتنزلنا، اے نفس تجھے اترنا پڑے گا، لتکرہنا، اے نفس تجھے قبول کرنا پڑے گا۔ کہ یہ بات ہمیں اپنے سے بھی کہنی ہے اور ایک امتی کو یہ سبق پڑھنا ہے کہ ہجرت اختیار تاکہ دین کے لیے سفر کرے، دین و دعوت کے لیے سفر کرے اور دین و دعوت کے لیے اپنی مسجد کو وقت دے اور دین و دعوت کے لیے اپنے گھروں میں اعمال قائم کرے، سفر کرے۔ سب سے بنیادی بات ہے سفر، دین و دعوت کے لیے وہ سفر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، اذا استدفرتم فانفروا، جب تمہیں نکالا جائے تو نکل جانا، جب تمہیں نکالا جائے تو نکل جانا۔ آپ نے امت کا ذہن بنایا تھا کہ ہجرت اختیار کرو اور میدان میں اترو، ہجرت اختیار کرو اور میدان میں اترو۔ اذا استدفرتم فانفروا، جب تمہیں نکالا جائے تو نکل جانا۔ آپ نے فرمایا تھا، لا تختلفوا علی کما اختلفت بنو اسرائیل علی انبیائہم، جس طرح بنی اسرائیل اپنے انبیاء سے اعذار بتا کر الگ ہو گئے، اس طرح تم الگ نہ ہو جانا۔ کہ تقارن سے اعذار بتا کر الگ ہو جانا یہ بنی اسرائیل کا ذہن ہے، امت محمد کی تربیت نہیں ہے۔ آپ نے اسے منع فرمایا کہ اعذار اور احوال ان کا تعلق بندے اور اللہ کے درمیان ہے، اس کا تعلق کام کرنے والوں سے نہیں ہے۔ اچھی طرح ہماری بات ہر ایک ساتھی کو سمجھ لینی چاہیے کہ ہمارے اعذار اور احوال کا
تعلق کس سے ہے؟ یہ میرے اور اللہ کے درمیان راز ہے. میرے اعضاء اور میرے احوال یہ میرے اور اللہ کے درمیان راز ہیں. نہ ان کو ظاہر کر کے مال طلب کرنا ہے، نہ ان کو ظاہر کر کے عزت طلب کرنا ہے. اعضاء اور احوال کو ظاہر کیا جاتا ہے دو وجہوں سے، یا مال کی طلب مقصود ہے یا جاہ کی طلب مقصود ہے. اپنے اعضاء اور اپنے احوال کہ ارے آپ 4 مہینے میں چلے گئے، کہ ہاں میری طبیعت تو بہت خراب تھی لیکن میں نے مناسب نہ سمجھا کہ میں رک جاؤں. یہ مال کی طلب ہے اور جاہ کی طلب ہے. اپنے اعضاء اپنے احوال کو راز رکھو، اپنے اعضاء اپنے احوال کو راز رکھو، اپنے احوال اپنے اعضاء کو راز رکھو. کہ اعضاء اور احوال کا تعلق اللہ اس کے بندے سے ہے، اللہ اس کے بندے سے ہے. کہ جو اپنے اعضاء کو چھپا کر چلے گا، جو اپنے اعضاء کو چھپا کر چلے گا، اللہ اسے طاقتور کر دیں گے، اللہ اسے طاقتور کر دیں گے. اور جو اپنے فخر کو چھپا کر چلے گا، اللہ اس کو غنی کر دیں گے. جو اعضاء کو چھپا کر چلے گا اللہ اسے قوی کر دیں گے، اور جو اپنے احوال اور اپنے فخر کو چھپا کر چلے گا اللہ اسے غنی کر دیں گے. اگر ہم قوت اور غنا چاہتے ہیں، فراخی اور ہمت چاہتے ہیں، تو ہمیں اپنے اعضاء اپنے احوال کو مشورے والوں سے چھپانا چاہیے. مشورے والوں سے چھپانا چاہیے کہ اپنے اعضاء اپنے احوال کو اپنے اور اللہ کے درمیان راز رکھو. ایسی بیماریاں ایسی ختم ہو جائیں گی کہ پتہ بھی نہیں چلے گا کب ختم ہوگی، پتہ بھی نہیں چلے گا کب ختم ہوگی. اور ایسے غنا کا دروازہ کھلے گا کہ ہم خود حیران رہ جائیں گے اور ہمارا ایمان تازہ ہو جائے گا، ہمارا ایمان خود تازہ ہو جائے گا. تو ہجرت اس لیے ہے، ہجرت باردہ اور ہجرت باریہ اس لیے ہے تاکہ سفر کریں. آپ فرماتے تھے، میں عرض کر چکا، آپ فرماتے تھے جب تمہیں نکالا جائے تو نکل جائے، جب تمہیں تقاضے ڈالے جائیں تو عذر نہ کرنا اور اپنے حال کو پیش نہ کرنا. عذر نہ کرنا، حال کو پیش نہ کرنا، عذر نہ کرنا، حال کو پیش نہ کرنا. عذر کھل جائے اور بات ہے، عذر کھل جائے کہ بستر لے کر آ جاؤ، پھر ایسی بیماری ہو جو سب کو دکھ جائے اور بات ہے. صحابہ کرام بڑے معمول تھے، اپنے اعضاء کو اپنے حال کو اللہ کے غیر کے سامنے پیش کرنا، اپنے کو تباہ کرنا، اپنے کو تباہ کرنا. تو آپ نے یہ ذہن بنایا تھا کہ میدان میں اترو، ہجرت اختیار کرو اور میدان میں اترو. آپ نے یہ بنایا تھا ہجرت اختیار کرو اور مسجد کو وقت دو. آپ نے یہ ذہن بنایا تھا ہجرت اختیار کرو اور اپنے گھروں میں اعمال قائم کرو، کہ اللہ کے راستے میں نکلنا، مسجد کو آباد کرنا اور اپنے گھروں میں اعمال قائم کرنا. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا منشور ہے اور وہ اسلامی نظام ہے جس پر آپ نے ہر مسلمان کو تیار کیا تھا، جس پر آپ نے ہر مسلمان کو تیار کیا. اس کا سوال کرو لوگوں سے کہ بھائی تم نے دین و دعوت کے لیے کتنے سفر کیے؟ پوچھو دوسروں سے کہ ارے میں کہاں سفر کر سکتا ہوں. ارے تم سفر نہیں کر سکتے؟ 15 کلومیٹر دیہات میں چلے جاؤ مشورے سے کام لو اور اپنی موٹر سائیکل نکالو، ایسے اچھے آدمی ہو تم، اور فلاں گاؤں میں چلے جانا، اللہ کے راستے کا سفر ہے. پوچھو مسلمانوں سے بھائی کیا نام ہے آپ کا؟ میرا عبد الرحمان ہے. کہ روزانہ مسجد کو کتنا وقت دیتے ہو؟ پوچھو مسلمان. اس کے جواب پر لوگ سوچے ہم کیا جواب دیں گے کہ بتاؤ آپ کے گھر میں ایمان کا اور علم کا اور دعوت کا اور عبادت کا کیا ماحول ہے؟ آپ کے گھر میں بتاؤ، آپ کے گھر میں کیا ماحول